اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل خطبہ شعبانیہ کی شرح و تفسیر لے کے حاضر ہو رہے ہیں، اور آج 15 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہو چکی ہے، اور آپ کی خدمت میں اور اس تہنیت اور اس خوشی کے حقدار اور وارث حقیقی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے خدمت میں ان کے جد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ثابت کی تبریک تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام میں حسن کی ولادت کی تاریخ گزری، اور آپ حضرات نے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی امام حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا، چاہے وہ آن لائن محفل ہو، چاہے گھروں کے اندر ایک دوسرے کو کم از کم کچھ اچھی چیزیں کھلا کے ہی افطار کرا کے تھوڑی دیر کے لیے بس بیٹھا رہی، کم از کم ہم نے جو ہماری گردن پہ حق تھا کہ ہم اس خوشی کے موقع کے اوپر اپنے امام کو قصائد کے ذریعے سے، منقبت کے ذریعے سے ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا۔ لہٰذا یہ پروگرام بھی آج ہمارا ٹاپک جو ہے، چونکہ امام حسن مصطفیٰ اور خطبہ شعبانیہ دونوں ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ بات امام حسن مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہو، کہ بڑی عظیم زندگی اور بڑی اہم زندگی ہے امام حسن مصطفیٰ کی۔ آپ کی ولادت ہجرت کے 3 سال ہوئی، خاندان نبوت میں اور فاطمہ و علی کے گھر میں ایک ایسا چراغ اور امامت کا چراغ روشن ہوا ہے، جس سے علی و فاطمہ اور نبی کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اگرچہ رحمت کا سلسلہ اس گھر میں کبھی بند نہیں ہوا ہے، چونکہ جبریل آیتوں کے ذریعے سے ہمیشہ رحمت کی بارش اس گھر میں کر رہے ہیں۔ اس گھر کے آنگن میں ہمیشہ جبریل کا آنا جانا ہے، آیت پروردگار کی تلاوت ہے۔ لہذا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چونکہ اہل بیت علیہ السلام اور معصومین حجت پروردگار ہے، ایک نشانی امام حسن مصطفیٰ کے شکل میں آئی ہے۔ رسول خوش ہوئے، علی خوش ہوئے، فاطمہ خوش ہوئی، اور بڑی اہم خوشی ہے چونکہ پہلا بیٹا ہے، اور رسول کی نسل کا آغاز یہیں سے ہونا ہے، کیونکہ یہ رسول کا بیٹا ہے حسن۔ پیغمبر اسلام نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، فاطمہ و علی نے کہا ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں، سبط نبی اور رحمہ ہیں۔ لہذا اور امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت اس لیے بھی عظیم ہے کہ باقاعدہ اہل سنت کے مورخین نے بھی اور محدثین نے بھی، اتنی روایتیں میرے پاس ہیں کس کی میں آپ کو سنائیں۔ احمد بن حنبل ناقل ہیں اس روایت کے، خود سوائے محرقہ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ایک لڑکے کو دیکھا گیا ہے بارہا کہ جس نے رسول کی زبان کو چوسا ہے، اور وہ چوستا رہا ہے۔ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ رسول لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے کھلاتے رہے اور اپنی زبان کو اس کے دہن میں دیے ہوئے۔ اللہ، یعنی زبان رسالت بچپنے میں جس کے دہن میں رہی ہو، سے بتائیں اس کے دہن سے نکلنے والا خود روایت آپ کیا ملتی ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص کہیں آیا، اس پیغمبر نے اپنے دہن میں ایک کنکری لی اور اسے لعاب اپنا لگایا اور اس کو دے دیا، اور وہ نہ جانے کتنی زبانوں کا مالک ہو گیا۔ یہ معصومین کے لیے بھی ملتی ہے اور پیغمبر اسلام سے
کے لیے بھی روایت. آپ انصاف سے بتائیں کہ جس نے بچپن میں پیغمبر کی یعنی بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ پیغمبر کی زبان اس کے ذہن میں ہو تو کتنا اثر اس کی زبان میں ہو. جس کے ذہن میں رسول کی زبان رہی ہو کیا تاثیر ہوگی اس کے لہجے میں. اور اسی لیے لوگ کہتے بھی کہ امام حسن بے عینی رسول خدا تھے, مشابہ تھے رسول اللہ. اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ سر سے سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے امام حسن, اور سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین رسول کے مشابہ. یہ ہے وارث رسول, انہی کے ذریعے سے رسول کی نسل چلنی ہے. یہی بیٹے تماشا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول کو ابتر کہا کرتے تھے. ان بیٹوں کے ذریعے سے اللہ نے تماشا مارا ہے ان کفار و مشرکین اور ان منافقین کے چہرے کے اوپر کہ جو کہتے تھے رسول کی نسل کیسے آگے بڑھے گی. لہذا اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہم امام حسن مصطفیٰ کو پہچانیں. امام کی زندگی دیکھیں تو صحیح کیا کی, عبادت امام حسن کی کیسی رہی, روزہ امام حسن نے کیسے رکھا ہے, حج امام حسن نے کیسے کیا ہے, لوگوں کو فقراء و مساکین کی خدمت امام حسن نے کیسے کی ہے. اللہ, ہم جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں سن 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے ہیں. بچپنے سے ہی امام حسن کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے القاب امام حسن کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک روایت امام حسن کے لیے میں وضو کے سلسلے میں کہتا ہوں, چونکہ خطبہ شعبانیہ بھی اسی سلسلے میں کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں, چونکہ وہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نمازیوں کے اوپر اور سجدہ کرنے والوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا, اس میں انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا. یہ آج خطبہ شعبانیہ میں پڑھ رہا ہے. اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے, امام حسن کی نماز کو ہم دیکھیں. جب امام حسن کی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں نے لکھا کہ جب وضو کے لیے امام, اس لیے کہ نماز کا مقدمہ جو ہے وضو ہے. وضو اگر آپ کا صحیح نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب وضو کرنے کے لیے امام حسن پڑھتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. لوگ کہتے تھے کہ امام حسن آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا. کہتے تھے کہ اس پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو عظیم ہے, جو تمام اسرار کو جانتا ہے, جو ظاہر و باطن سے واقف ہے. اس رب قدیر پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے حاضر ہونے کے لیے. ہم یہی سے اندازہ کریں اپنی نماز کا, اپنے وضو کا. ہم تو جیسے تیسے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اہل بیت, جبکہ اہل بیت میں تمام فرد کا عالم ہے. امام سید سجاد کے لیے کہ وضو کے لیے اٹھتے تھے تو ظرف پڑ جاتا تھا چہرہ. امیر المؤمنین کے لیے کہ نماز کا وقت قریب آتا تھا ایک اضطرابی کیفیت امیر المؤمنین کے چہرے کے اوپر پیدا ہو گیا. اور مولا نماز میں تڑپتے تھے مچھلی کے. یہ اندازہ ہے, یہ نماز کا حق ہے. ہم جیسوں کی نماز کا حق, ہمیں تو بس جلدی ہے, پڑھ کے کہیں کام ہے, کچھ کرنا ہے. امام حسن کی صرف نماز اگر ہم دیکھ لیں تو واقعی اس لیے کہ یہ علی کا بیٹا ہے, یہ علی کا جانشین ہے, یہ پیغمبر کا نواسہ ہے. اس لیے کہ یہ وراثت اس کے پاس آنی ہے تو علی کا جلوہ اس کے پاس ہو, علی کی عبادت اس کے پاس ہو. وضو کرنے آتے تھے, چہرے پر نماز میں کھڑے ہوتے تھے, پیر کانپتے تھے امام حسن.
لوگ بتاتے ہیں جب امام حسن نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہیں امام حسن کی روح ان کے جسم سے پرواز نہ کر جائے. ہمیں کم سے کم اپنی نماز کو ایسی بنانا ہو کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جا اس کے سامنے رہے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی ہے نہیں. وہ اکبر ہے, وہ بڑا ہے. ہم اپنا اندازہ کریں ایک چھوٹے سے عہدیدار کے سامنے جس کا کوئی روب و دبدبہ ہو معاشرے اور سماج میں. بس کریے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, فرض کریے کہ ڈی ایم کے سامنے بعض اوقات جو لوگ جاتے ہیں گفتگو کرنے میں کتراتے ہیں, بعض اوقات زبان لکنت کر جاتی ہے, وہ کہہ نہیں پاتے جو کہنا چاہتے ہیں, کانپتا رہتا ہے, ڈرتا ہے آدمی. تو ہم ذرا سا سوچیں کہ ہم نماز میں جو کھڑے ہونے جا رہے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اس دنیا کے کسی آدمی کے سامنے نہیں, اس وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں جس نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا, جس کا اگر ذرا سی اس کی رحمت اگر ہٹ جائے تو یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ سانس لینا مت. یعنی یہ نماز کی جو توفیق ہمیں ملتی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 5 وقت 3 وقت جا کے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا کہ اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے سامنے مجھ جیسے گنہگار کو, مجھ جیسے ناچیز کو, مجھ جیسے آدمی کو کم سے کم کھڑے ہونے کا موقع دیا اپنے سامنے. ورنہ مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے, کتنے ایسے ہیں جس کو اس خدا نے یہ بھی توفیق نہیں دی ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ کہہ سکیں. یہ ماہ مبارک رمضان اسی توفیق کو حاصل کرنے کا ہے. ہم معصومین کی عبادتوں کو اگر دیکھیں, نماز ایک اہم عبادت رہی. امام حسن مجتبی کی, امام حسن جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے خضوع و خشوع کا عالم, اس لیے کہ الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, اور اہل بیت سے بہتر نماز کون پڑھے گا, اس سے بہتر پروردگار کو کون جانتا ہے. یہ ہے آپ کے پیر لرزتا پیغام. آپ خشوع و خضوع کا عالم امام حسن کا اسی سے اندازہ کریے. ایک امام حسن کی خاصیت, جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں, تو امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. امام حسن آئے, امیر المؤمنین نے فوراً اشارہ کیا کہ بیٹے حسن نماز کو مکمل کرو. امام حسن نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. سارا مجمع کہہ رہا تھا کہ باپ کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے, باپ سامنے تڑپ رہا ہے. ایسے عالم میں امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن کوئی ایک آدمی یہ نہ کہہ سکا کہ امام حسن کے خضوع میں کمی آ گئی ہو, خشوع میں کمی آ گئی ہو. نہیں, ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ ہے اپنے کو فنا کر دینا پروردگار عالم کی یاد میں اور اس کے ذکر میں, چونکہ نماز ذکر پروردگار ہے. اور اہل بیت جب عبادت کے لیے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں سب کچھ, اپنا پورا وجود اس پروردگار کی بارگاہ میں رکھتے تھے کہ اب جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے, سب کے. یہ ہے منزل امام حسن, یہ ہے عبادت کی منزل, یہ ہے امام حسن کی وہ فضائل اور وہ مناقب امام حسن کا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آئیں دعا کریں پروردگار کی بارگاہ, مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس ولادت کے موقع کے اوپر ہم کو امام جیسی تو نہیں ہم کر سکتے, کم سے کم ایک ذرہ, ایک قطرہ اس خضوع و خشوع کا
اور اس کی اس طرح سے روشنی ہماری زندگی میں بھی ڈال دے. شاید ہمیں نماز کی معرفت اور پروردگار عالم کی تھوڑی معرفت. آئے دعا کریں اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار امام حسن مصطفیٰ کی اس ولادت کے موقع پر ہم سب کو نماز پڑھنے اور نماز کی معرفت کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.